السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جو کہ کلاس 5 کی کتاب اسلامیہ سے ہے، اور ہمارے چیپٹر کا نام ہے حادثات سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں۔ ہم اس میں دیکھیں گے اس لیسن میں کہ اسلامی تعلیمات اور نبی اور سنت کے مطابق کیا ہیں۔ چلیں ہم اپنے سبق کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام تقریم انسانیت کا دین ہے، یعنی کہ اسلام بنی نوع انسان کا احترام کرنے کا حکم دینے والا دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو امن اور برداشت کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کا احترام سکھاتا ہے۔ اسلام نے کسی انسانی جان کی قدر و قیمت اور حرمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے بغیر کسی وجہ کے ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا، یعنی کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کسی انسان کو، اگر ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ اس کے قتل کا موازنہ پوری انسانیت کے قتل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، بشرطے یہ کہ وہ قصوروار نہ ہو۔ اگر وہ اس کا کوئی قصور ہے یا اس سے کوئی غلطی سے زد ہو گئی ہے تو اسلام اگر تعلیمات دیتا ہے کہ اس شخص کو سزا دی جائے تو اس کو سزا دی جائے، لیکن بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی نقصان کے اس شخص کو چھوڑ دیا جائے اگر اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے یا کوئی غلطی نہیں ہے۔ دوسروں کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، یعنی کہ دوسروں کو زبان ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، یعنی کہ کسی کو مارنا، پیٹنا یا کچھ بھی اس طرح کا کرنا، اور زبان سے غلط الفاظ نکالنا، گالی گلوچ کرنا اور اس کی دل آزاری کرنا۔ راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا، یعنی کہ اگر کوئی کام کرنے لگا ہے تو آپ اس کے کام کو بگاڑ دیں، یا اگر کوئی شخص کوئی بھی کہیں جا رہا ہے تو آپ اس کے راستے میں رکاوٹ بنائیں، آپ اس کو پریشان کریں۔ سڑک پر تیز رفتار گاڑی سے چلنا، یعنی کہ تیز رفتار گاڑی چلانا، اس سے آپ کا حادثہ ہو سکتا ہے، نہ یہ آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے بلکہ جس شخص کے ساتھ آپ کا ٹاکرا ہوا ہے اس کو بھی چوٹ یا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ ٹریفک قوانین کا خیال نہ رکھنا، یعنی کہ اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو، موٹر سائیکل پہ ہو، اگر کسی بھی وہیکل پہ ہو، تو اگر آپ ٹریفک قوانین کا خیال نہیں رکھ رہے، اس سے آپ بھی پریشان ہوں گے، دیکھنے والا بھی پریشان ہوگا، اور جو لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے۔ تو غلط پارکنگ کرنا بھی انسانی جان کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ اگر آپ کہیں جگہ پہ گاڑی پارک کر رہے ہو تو آپ نے ایک پارکنگ کی جگہ، دو گاڑی کی پارکنگ کی جگہ کے ایک گاڑی پارک کی ہے، تو اس کا مطلب ہے جو شخص آیا ہے اس کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ آلریڈی پریشان ہو، لیکن آپ کی اس حرکت کی وجہ سے وہ اور زیادہ تکلیف میں ہو سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں ہمیں خود بھی اس مصیبت سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں اس طرح کی حرکتیں خود بھی نہیں کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس چیز کی اصلاح دینی چاہیے کہ وہ ایسی حرکات سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا، یعنی کہ اگر کسی شخص نے ایک شخص کو تکلیف سے بچایا تو اس نے تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو تکلیف سے بچایا۔ نبی اکرم نے انسانی جان کی حفاظت کے بارے میں فرمایا ہے، ہر مسلمان کا خون، مال، عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی کہ کسی شخص کا قتل کرنا، کسی کا ناجائز مال ہڑپنا، عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی کہ ہر مسلمان کا جو کسی کو بڑی محفل میں ذلیل کرے، کسی کو کسی کا حق نہیں، عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، تو انسان کے ہاتھ میں یہ نہیں کہ وہ اس شخص کی عزت کو بڑی محفل میں یا بڑے بازار میں ذلیل کرے۔ پھر اس کے بعد نیچے ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا فرض ہے، یعنی کہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں اس دنیا میں یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اور ہم نے اس عقیدے سے اس دنیا میں جی رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ دنیا ہمارے لیے عارضی ٹھکانہ ہے، ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہم پہ فرض ہے کہ ہم جان بوجھ کے اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، بشرطہ یہ کہ ہمیں اللہ پاک کی طرف سے کوئی تکلیف نہ آئے۔ ہر وہ چیز جو انسانی جان کے لیے خطرے، نقصان یا ہلاکت کا باعث ہو، اسلام میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ انسان کی حفاظت کے سلسلے میں قرآن مجید میں واضح ہدایت ہے، یعنی کہ نشہ آور چیزیں انسانوں پر، مسلمانوں پر اسپیشلی حرام ہے، کیونکہ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو وہ
حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، اس کو کسی کا کوئی لحاظ نہیں رہتا، وہ اس سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہمیں واضح ہدایت دی گئی ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنی جان و مال کی، اسپیشلی اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی کہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ زندگی ہماری جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اگر اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تو اس زندگی کو لینے کا حق بھی اللہ کا ہے، نہ کہ انسان کا اپنا خود۔ جو شخص اپنے جان و مال اور عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہید قرار دیا ہے، یعنی کہ جو شخص اپنی جان مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، اللہ کے رسول نے ان کو شہید قرار دیا ہے۔ اور شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہید کو قبر میں اس کا رزق دیا جاتا ہے، شہید کبھی مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے۔ تو اس کے بعد آ جائیں اگلے پیج کے اوپر، پیج نمبر 85 کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کی حفاظت اور حادثات سے بچنے کے لیے بہترین تدابیر بیان کی، یعنی کہ بہترین طریقے ہمیں بتائے۔ مثلاً بیماری یا سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی بجائے تیمم کی اجازت دی۔ تیمم یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ مٹی یا صاف ستھری مٹی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ جس طرح ہم پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دین اسلام ناگہانی آفات کی صورت میں انسانی جان کے تحفظ کی ترغیب دیتا ہے۔ ناگہانی آفات وہ ہوتی ہیں جو ہمارے اوپر اللہ پاک کی طرف سے نازل کی جاتی ہیں، جیسے زلزلہ، سیلاب اور آندھی وغیرہ۔ تو اس میں بھی ہمیں اسلام نے تعلیمات دی ہیں۔ ناگہانی آفات میں سیلاب، زلزلہ، آندھی اور وبا وغیرہ ہوتی ہے۔ وبا وہ بیماری ہوتی ہے جو کہ ایک وائرس کی طرح پھیلتی ہے، جس طرح ہم دیکھ لیں کرونا وائرس، یہ بھی ایک وبا تھی جو کہ جان لیوا لوگوں کے لیے ثابت ہوئی۔ وبا پھیلنے کی صورت میں اہل علاقہ نہ تو وہاں سے ہجرت کرے اور نہ ہی کوئی اس علاقے میں داخل ہو، یعنی کہ جس جگہ پہ یا جس علاقے میں یہ وبا پھیلی ہے یا آ گئی ہے، تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے وہ کسی دوسرے علاقے میں نہ جائے، تاکہ وہ وبا، وہ بیماری ان کے ساتھ دوسرے علاقے میں نہ جا سکے، اور اس علاقے کو سیل کر دیا جائے تاکہ دوسرے علاقے سے آنے والے تندرست لوگ ادھر آ کے بیمار نہ ہو۔ جس طرح ہمیں کووڈ میں کہا گیا تھا کہ اپنے گھروں میں سٹے کریں، وہاں پہ رہیں تاکہ یہ بیماری آگے نہ پھیلے، جن کو ہو چکی ہے وہ بھی اپنے گھروں میں رہیں اور جن کو نہیں ہوئی وہ بھی اپنے گھروں میں رہیں، تاکہ وہ اپنی تندرست زندگی جی سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی علاقے میں وبا، طاعون کے بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے تو تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو۔ یعنی کہ ہمارے نبی نے بھی ہمیں کہا ہے کہ اگر تم اس علاقے میں جاؤ جہاں پہ خطرناک وبا پھیلی ہو تو تم اس علاقے میں ہی رہو اور اس سے باہر نہ جاؤ۔ اگر تم اس علاقے کے بارے میں سن رہے ہو تو تم پہ فرض ہے کہ تم اس علاقے میں نہ جاؤ۔ یعنی کہ ہمارے اسلام نے بھی ہمیں بتایا ہے، آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا ہے، کس طرح کے حادثات سے بچنا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ اپنے آپ کو حادثات سے بچانے کے لیے درج ذیل تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوں اس سے اجتناب کریں، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری صحت کی کیا چیز کھانے سے یا کس جگہ پہ جانے سے خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس جگہ پہ نہ جائیں۔ سڑک پار کرتے وقت جلد بازی نہ کی جائے، یعنی کہ اگر آپ سڑک پار کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اپنے دائیں بائیں دونوں جانب دیکھیں کہ کہیں سے کوئی گاڑی یا کوئی وہیکل تو نہیں آ رہا جو آپ کو ہٹ کر سکے، تو آپ آرام سے، جب آپ کو لگے کہ اب سڑک پار کرنی چاہیے تو آپ اس وقت سڑک پار کریں۔ ٹریفک کی اصولوں کی پابندی کریں اور دوران ڈرائیونگ تیز رفتاری سے اجتناب کریں، یعنی کہ جب بھی گاڑی تیز ہو تو اس چیز سے اجتناب کریں۔ حادثے کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ اگر آگے کوئی چوٹ لگ چکی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ جس طرح ہمارا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ٹیٹنس کا انجیکشن لگواتے ہیں تاکہ ہمیں انفیکشن نہ ہو، یہ بیماری ہماری آگے نہ بڑھ سکے۔ راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر کے راستوں کو تنگ نہ کیا جائے اور تعمیرات کے دوران راستوں کو مسدود نہ کیا جائے، یعنی کہ
ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بازاروں میں یا ہم اپنی روڈ کراس کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے کارٹس والے ہوتے ہیں جس میں ویجیٹیبلز، جس میں ہمارے پھل فروٹ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہماری سڑکوں کے اوپر ہی ان کو پارک کر کے اپنا پھل بیچتے ہیں یا اپنی گاڑی پارک کوئی کر دیتا ہے، جس سے رستہ تنگ ہوتا ہے اور گزرگاہ میں گزرنے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد زلزلے اور سیلاب کے موقع پر ضروری حفاظتی تدابیر اختیار کی جائے، یعنی کہ جیسے آپ اپنا فرسٹ ایڈ کا انتظام کر کے رکھیں، اپنے کھانے پینے کا انتظام کر کے رکھیں، اپنے محفوظ مقام پہ جائیں تاکہ آپ اس زلزلے اور سیلاب کے جو کہ اس ٹائم پہ آپ کو نقصان سے بچا سکے۔ وبا کی صورت میں ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو چکی ہے، اگر ڈاکٹر آپ کو اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو آپ کو چاہیے آپ اس چیز پر عمل کریں۔ بارش کے دورانوں میں بجلی کے کھمبوں اور برقی آلات سے دور رہیں، یعنی کہ اگر بارش ہو رہی ہے آپ ان چیزوں سے، بجلی کی تمام آلات سے دور رہیں، کیونکہ اس میں ارتھ آ جاتا ہے جو کہ آپ کو کرنٹ لگ کے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بجلی کی گری ہوئی تاروں کے قریب نہ جائیں۔ اگر بجلی کی تار زمین پہ گری ہوئی ہے تو آپ یہ نہ کریں کہ ہم دیکھیں اس میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ نے اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ سخت سردی اور سخت گرمی کے موسم میں لباس کے معاملے میں خصوصی احتیاط برتیں۔ اگر جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سردیوں میں ہمیں بہت سردی لگتی ہے تو ہم اونی لباس پہنتے ہیں، گرم لباس پہنتے ہیں، جرسی پہنتے ہیں اپنے آپ کو گرم وارم رکھنے کے لیے۔ اور اسی طرح جب گرمی آتی ہے تو ہم کھلے ڈھیلے اور باریک کپڑے پہنتے ہیں تاکہ ہمیں اسے گرمی محسوس نہ ہو۔ گیس کے ہیٹر اور چولہے غیر ضروری طور پر کھلے نہ چھوڑیں، یعنی کہ گیس اور ہیٹر نہ کھولیں، کیونکہ اس سے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آپ کا دم گھٹ سکتا ہے اور آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جان کو۔ حادثات کے موقع پر حکومت کے سب ادارے لوگوں کی جان مال بچانے اور مصیبت زدہ لوگوں کو ہر طرح کی مدد پہنچانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس موقع پر جو قانون یا ضابطے نافذ ہوں ان پر عمل کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، پرسکون رہنے کی کوشش کریں، متاثرین کو فوراً ابتدائی طبی امداد فراہم کریں، محفوظ مقامات تک پہنچانے، کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی اور عارضی رہائش مہیا کرنے کے انتظام کریں۔ تو اس کے بعد آجائے ہم اپنا پیج نمبر 86 کے اوپر، یہاں پہ ہے درج ذیل الفاظ کے نشان لگائیں۔ زندگی کی حفاظت کرنا ہے، سنت، فرض، واجب۔ فرض: نشہ آور چیزیں انسانی صحت کے لیے ہیں مفید، خطرناک، علاج، خوراک۔ خطرناک: جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ کہلاتا ہے بہادر، شہید، بزدل یا کمزور۔ شہید: تیمم کی اجازت ہے بیماری میں، صحت میں، سفر میں، مصروفیت میں۔ بیماری میں: حادثے کی صورت میں رجوع کیا جاتا ہے ڈاکٹر سے، وکیل سے، جج سے، استاد سے۔ ڈاکٹر سے۔ پھر اس کے نیچے آپ آئیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اسلام ترکیب انسانیت کا ڈیش دیتا ہے، دین۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ڈیش ہے، نعمت۔ دین اسلام ناگہانی آفات کی صورت میں انسانی جان کے ڈیش کی ترغیب دیتا ہے، تحفظ کی۔ بارشوں کے دنوں میں بجلی کے ڈیش کے سے دور رہے، بجلی کے کھمبوں اور برقی آلات سے۔ ناگہانی آفات کے موقع پر نافذ قانون پر ڈیش کرنا چاہیے، عمل۔ اب اس کے بعد ہم نیچے ہیں، مختصر سوالات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اسلام میں کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ پیج نمبر 86 کے اوپر ہے، اسلام میں کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہاں پہ ہے، ہر وہ چیز جو انسانی جان کے لیے خطرے، نقصان یا ہلاکت کا باعث بنے، اسلام میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد اس کے نیچے والا کویسچن ہے، نشہ آور چیزوں کے بارے میں اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ تو اسی کا ہے، مثلاً نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام نے نشہ آور چیزوں کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے، اور ان سے ہمیں ان حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے بارے میں قرآن مجید کی آیات، یعنی کہ یہاں پہ ہے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پھر اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 4، زندگی کی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول مقرر کیے؟ یہاں پہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پیج نمبر 85 کے اوپر، جب تم کسی علاقے میں وبا کے بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ، اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ کویسچنز ہیں، تو آپ نے ان کو اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کرنا ہے۔ اگر کسی بھی بچے کو کوئی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔